نبی آئے جگ سے برائی مٹانے، وہ آئے تھے انسان کو انسان بنانے۔ مدد کا آغاز ہو چکا تھا، معجزات کا آغاز ہو چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 43 ایئرز گزر چکے، انفرادی کام ختم، انفرادی کام اپنی جگہ چلتا، انفرادی پلس اعلانیہ کام کا آغاز ہو چکا۔ جیسے ہی اعلانیہ کام کا آغاز ہوا، مشرکین مکہ کے دل کے ارادے تبدیل ہو گئے۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ عرب کا جو ماحول تھا، یہاں پر عرب کے سارے اس علاقے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ ایران میں بادشاہ تھا، سیریا میں بادشاہ تھا، دوسرے کا بادشاہ تھے۔ مکہ اور مدینہ کے علاقے میں عرب کے چند اہم پٹیوں میں بادشاہ نہیں تھے۔ یہ عرب کے جو لوگ تھے چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، بنو قضا، بنو بکر، بنو ہاشم، بنو مطلب، فلاں فلاں فلاں، چھوٹے چھوٹے قبیلے۔ اور عرب کے اس علاقے میں بڑا معزز قبیلہ جو تھا وہ قریش کا قبیلہ تھا۔ اور قریش کہ قبیلے کی جو عزت تھی وہ حاجیوں کی خدمت کی وجہ سے تھی۔ اور اللہ عز و جل نے وہی یاد دلایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت۔ قریش نعمت کو یاد کرو، سردیوں میں ایک جگہ جاتے، گرمیوں میں ایک جگہ آتے تجارت کے لیے، کوئی ویزے کی ضرورت نہیں، آزاد ویزا ہے تمہارے واسطے، جہاں والے وہاں چلے آتے تجارت کرنے کے لیے۔ اب کیا کرو؟ فليعبدوا رب هذا البيت، اس نعمت کے بدلے اسی گھر سے جو عزت ملی ہے، فليعبدوا رب هذا البيت، اسی گھر کے رب کی عبادت کرنا تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ قریش معزز تھے، پورے عرب کے علاقے میں کہیں بھی چلے جاتے قریش کی عزت تھی۔ وہ قریش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قریش کو اب یہ معاملہ درپیش ہو گیا کہ ہمارے ہی بچوں میں سے ایک بچہ اٹھا ہے، یہ بچے کی بات اگر دنیا کے لوگ یوں ہی مانتے چلے جائیں گے، لوگ اس کے پیچھے چلے جائیں گے، جب لوگ اس بچے کے پیچھے آگے بڑھ کر چلے جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو جو ہماری عزت، ہمارا معاملہ، ہماری ٹھاٹ باٹ اور ہمارا جو معاملہ یہاں پر ہے وہ معاملہ کہیں ختم نہ ہو جائے، اور لوگ اس بچے کو قبیلے کے سردار نہ بنا لے، لوگ کہیں اس بچے کے پیچھے نہ نکل جائے، بادشاہی اس کے ہاتھ میں نہ چلے جائے، پولیٹیکل سسٹم کہیں اس کے ہاتھ میں نہ چلے جائے، فائنینشل سسٹم کہیں اس کے ہاتھ میں نہ چلے جائے۔ معمولی کارپوریٹ کا الیکشن آنے والا ہے تھوڑی دیر میں، آج بابا اعلان کرے۔ اب کیا کیا ہوتا معلوم ہے آپ کو؟ معمولی کارپوریٹر کے الیکشن کے واسطے وہ پتے کھول دیتے، یہ کر دیتے، ادھر کی مانڈولی ادھر کی مانڈولی سب چلتا۔ وہ پورے عرب کے خطے میں ان کا زور تھا، اور مکے میں صرف ان کی توتی چلتی تھی۔ اور مکے میں چونکہ بڑے بڑے ملکوں سے آ کے لوگ بازار لگاتے تھے، اوکاسا کا بازار، بڑے بڑے بازار لگتے تھے مکے کے اندر، لوگ آ کے تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، یہ سب ذمہ داری قریش کی تھی، قریش کو فائدہ ہوتا تھا اس سے۔ جیسے یہ معاملہ ہوا، قریش بولے بچے کا اگر یہ دین اسلام کی تبلیغ کا کام یوں ہی چھوڑ دیں گے، یہ بچہ بری بازی مار لیں گا، لہذا اب جیسے ہی 4th ایئر میں نبی بننے کے بعد حاجی آنے لگے حج کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان کیا، اب شریعت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے حج کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کی وجہ سے کر رہے ہیں، لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی وجہ سے عمرہ اور حج کرنا پڑے گا ان کو۔ شریعت تبدیل ہوگی، طریقہ تبدیل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان کیا، جب حج سے لوگ آئیں گے، مدینہ سے، ملک شام سے، عراق سے، فلسطین سے، ایران سے، جارڈن سے، جگہ جگہ سے لوگ آئیں گے، حج کے میدان میں انہیں دین اسلام کی تبلیغ کا کام کریں گے۔ ادھر قریش بولے اگر یہ حاجیوں سے ہمارا بزنس ہے، یہ بازاروں سے ہمارا بزنس ہے، یہ حاجیوں کے قریب پلٹ کر جب اپنے ملکوں میں جائیں گے وہاں ہماری عزت ہے، ہماری عزت چھوڑ کر اس بچے کی عزت آ جائیں گی، سردار اس کو مان لیں گے، اس کے حساب سے فائنینشل سسٹم چلے گا، اس کے حساب سے اکنامیکل سسٹم چلے گا، لہذا یہ بچے کے بارے میں آلریڈی یہ پاگل ہے کہہ کر مشہور کر دو، یہ جادوگر ہے کہہ کر مشہور کر دو، یہ شاعر ہے کہہ کر مشہور کر دو۔ یہ بات حاجیوں میں قریش کے لوگ مشہور کرنے لگے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جا کر، مینا کے میدان میں جا کر لوگوں کو آخری شریعت کا پیغام دیا کرتے تھے۔ اسلام تو قبول کوئی نہیں کرا پہلے سال، لیکن فائدہ اس کا یہ ہو گیا، جب پلٹ کر حج کے دن ہونے کے بعد، یہ حج اسماعیل علیہ السلام کی شریعت سے ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نہیں، پلٹ کر اپنے اپنے ملکوں میں گئے، لوگوں نے کہا آپ ذرا کچھ تو چرچا ہوتے نا، ہم گئے تھے حج کرنے، وہ محمد نام سے ایک لڑکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے وہ آخری نبی ہے، صحیح ہے ایسا؟ ایسا 1 منٹ تورات کھولی جاتی ہے،
انجیل کھولی جاتی ہے، یہود کے علماء سے پوچھتے، عیسائی کے علماء سے پوچھتے، ارے ایسا کیا صفت تھی، کیسا دکھتا تھا، اصل کا باپ ہے کیا، پیسے والا ہے کیا، بادشاہ ہے کیا، نہیں ہے، ارے یہ اوصاف میچ ہو رہی ہے۔ لوگوں کے اندر اس حج کے بعد 34 سال کی تحقیق شروع ہو گئی، کہاں پر؟ مکے میں نہیں، دنیا بھر کے اندر لوگوں کو پتا چل گیا کہ مکے میں ایک آدمی اٹھ چکا ہے، دنیا بھر کا تحقیق کا آغاز ہو چکا۔ 5 سال کا حج ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دین اسلام کی تبلیغ کا کام لوگوں میں شروع کیا، لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان کیا دن میں نہیں راتوں میں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کا کام کریں گے، کیونکہ دن میں مشرکین مکہ ستاتے تھے۔ دین اسلام کی تبلیغ کا پروگرام عام کیا گیا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ کے ساتھ دین اسلام تبلیغ کا کام کرتے۔ 4، 5، 6، 7ویں سال بھی جب بھی حاجی حج کرنے کے لیے آتے، دین اسلام کی تبلیغ ان کے سامنے کی جاتی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا دنیا بھر میں ہو گیا کہ نبی ہے کہہ کر دعویٰ کیا، صرف یہ چرچا ہوا، نبی ہے مان لی نے دنیا، یہیں کے لوگوں نے مان رہے، وہاں کے لوگوں بھی ماننا بڑی دور کی بات تھی۔ بہت بڑا چیلنج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تبلیغ کا کام لوگ، ادھر مشرکین مکہ دیکھتے جا رہے ہیں کہ گھر میں ایک ایک آدمی تبدیل ہوتے جا رہا، ایک ایک آدمی تبدیل ہوتے جا رہا۔ ایسا آج کے زمانے میں ہے، کہیں تو بھی خاندان میں ایک آدھ پکوڑا نکل جاتا، آمین زور سے پڑھنے والا، نہیں تو سینے پہ ہاتھ بننے والا۔ اس زمانے میں ایک ایک گھر میں ایک ایک آدمی آ رہا تھا، حتیٰ کہ 30 سے زائد لوگ اسلام قبول کر لیے۔ 5واں 6واں سال تھا جب لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، اور مشرکین مکہ کا ایک گروپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے پاس گیا، جا کر بولا دیکھو اپنے بھتیجے کو ذرا سمجھائیے، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا نئی مذہب کی بات کر رہے ہیں، باپ دادا کا رسم و رواج ہمارا چل رہا اپنی جگہ ہے، اس کو آپ بول کے خاموش بٹھا لیجئے۔ ابو طالب بھی بولے معمولی بات، اچھی بات میں سمجھا لوں گا، چلے جاؤ۔ 1 سال گزر گیا، دعوت جاری ہے۔ آگ اس وقت لگی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ اسلام قبول کر لیے۔ ایسی آگ لگی، ایسی تکلیف مشرکین مکہ کو گئے ابو طالب کو، اس کا کہ ابو طالب بچے کو سمجھاتے یا نہیں سمجھاتے یا ہم قتل کر دینا اس کو۔ ابو طالب نے کہا معاملہ سنجیدہ ہے، محمد کو بلایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا بیٹے یہ کچھ باتیں کہہ رہے ہیں، چھوڑ دو ان کی بات، مان لو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ مجھے روکنے کے لیے اس کام سے، کون سے کام کی بات کریں چاچا جناب، اس کام سے روکنے کے لیے اگر اتنی محنت کر لیں، جا کے ایک ہاتھ میں سورج اور چاند بھی لا کے رکھ دیا تو میں رکنے والا نہیں۔ اور سمجھ گئے ابو طالب ایسے کیسے مجھ سے بات کر سکتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو اور اٹھ کر چلے گئے۔ جیسے بھتیجے کی آنکھ میں آنسو دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے بیٹھو، رونا نہیں میرے سامنے، تم کہتے ہو تمہارے رب کی طرف سے وحی آتی ہے، جو وحی آتی ہے تبلیغ کا میں تمہارا ساتھ دوں گا مرتے دم تک۔ کفار کی زبان سے مدد کا اعلان اللہ عز و جل نے کروا دیا۔ ابو طالب نکلے وہاں سے، قریش کے لوگ ابو طالب کے اس مزاج کو دیکھ کے پریشان ہوئے، یہ کون سی نئی بات کرنے لگا ابو طالب۔ تبلیغ بڑھنے لگی، حتیٰ کہ 39 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ عمر بن خطاب کا معاملہ یہ تھا، مندر میں لیٹے ہوئے رہتے تھے بتوں کے پاس۔ ایک دن ایک بت کے پاس ایک آدمی بکرا لے کر آیا اور بت کے نام سے نیاز چڑھا دیا۔ جیسے نیاز چڑھا، اتنی زور کی چیخ وہاں پر آئی، لوگ نکل کے بھاگ گئے۔ حضرت عمر پریشان ہوئے، وہ آواز آئی کہاں سے، وہ رکے رہے وہیں پر۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس وقت میں نے اپنی کانوں سے سنا، یہ آواز ہمیں سنائی دینے لگی، عرب کے لوگوں آخری نبی تمہارے درمیان آ چکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب معاملہ عمر نے سنا، کہا جب میں نے وہ آواز سنی، کچھ ہی دن کی بات تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی تبلیغ لوگوں میں عام ہونے لگی۔ وہ زمانہ کاہنوں کا زمانہ تھا، شاعری کا زمانہ، عربی زبان کی مہارت عرب کے لوگوں میں تھی اور آج بھی ہے۔ قابلیت کوئی نہیں تھی ان کے پاس، خالی بزنس کرتے تھے، لانا لے جانا، کوئی پروڈکشن کا کام نہیں کرتے تھے، تجارت کی قابلیت تھی، ادھر کا سامان ادھر، ادھر کا سامان ادھر۔ دنیا میں کافی کے بیجاں پہنچانے والے اربا ہیں، لیمبو ادھر سے ادھر پہنچانے والے لوگ ہیں، سنترا ادھر سے ادھر پہنچانے والے لوگ ہیں، ادھر جاتے ادھر کا سامان ادھر جاتے ادھر کا سامان، خالی خریدنا تجارت کرنا پیسہ کمانا، یہ ان کا کام تھا۔ جیسے معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابو طالب کے پاس جب لوگ آئے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی دوبارہ کام کرنے لگے۔ 39 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جو عرب کا زمانہ تھا
کاہنوں کا شاعری چلتی تھی، شاعروں کی محفل چلتی تھی. جو کاہن ہوتا تھا اشعار پڑھنے والا عربی زمانے اس کو بہت انٹیلیجنٹ سمجھتے تھے. مکے میں ایک دن ایک کاہن آیا جو عربی میں اپنے اشعار گا رہا تھا. لوگ اس کے پیچھے واہ 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 کرتے ہوئے نکلے. کیا کلام ہے. تو اس کے کلام کے جوڑنے کی وجہ سے لوگ اس کو انٹیلیجنٹ سمجھنے لگے، حتیٰ کہ عمر بن خطاب بھی اس کے پیچھے نکلے واہ واہ کرتے ہوئے. کیا کلام ہے. سمجھ رہے تھے اتنے اچھا کلام جوڑنے والا کیا انٹیلیجنٹ ہوگا، کیا ذہین ہو گیا. جب تک کہ کچھ دور گئے اس کے پیچھے اور اس کی کلام سنتے گئے اور واہ واہ کرتے رہے. ایک دن کے بعد معلوم چلا کہ اس کاہن کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور جیسے ہوئی اپنے کلام کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جو کچھ نازل ہوا تھا وہ پیش کیا، اور جیسے قرآن پڑھا کہا یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا. جیسے اسلام قبول کیا عمر بن خطاب کو پتا چلا کہ وہ اسلام قبول کر چکا ہے. کہتے یہی وقت تھا میرے دل میں اسلام داخل ہوگا، لیکن ابھی اعلان نہیں کیے تھے. حتیٰ کہ کچھ ہی دن گزرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے ان کو ستانا شروع کر دیا گیا تھا. حضرت بلال کو ستاتے تھے. غلام کمزور لوگ جو تھے ان کو پہاڑوں پر لے جاتے، لٹاتے، سینے پر پتھر رکھ دیتے، کہتے اسلام سے پھر جاؤ، ہٹ جاؤ. ایسے لوگوں کو بچانے کے لیے اور جو لوگ اسلام قبول کر چکے انہیں اسلام کی تعلیم دینے کے لیے مکے کے بارڈر کے علاقے پہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ارقم رضی اللہ عنہ. دار ارقم سب سے پہلا اسلامک اسکول کہیے، مدرسہ کہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں فارم کیا تھا. حضرت ارقم کے مکان میں لوگ اسلام قبول کرتے تھے. عمر بن خطاب ایک دن گلے میں تلوار لٹکا کے حضرت ارقم کے مکان پہ گئے. دستک دی، اندر سے جھانکا تو دیکھ کر کہا عمر ہے، اور کہا دیکھنے والے نے گلے میں تلوار ہے، ارادہ ٹھیک نہیں دکھ رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دروازہ کھولو. اگر وہ اچھے ارادے سے آیا ہے تو ویلکم، نہیں اگر برے ارادے سے آیا تو اسی کی طرح اس کے سینے میں اتار دیں گے. جیسے دروازہ کھولے عمر بن خطاب کی گردن پکڑ لیے لوگ. جیسا قریب لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر کو چھوڑو. حضرت عمر بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گریبان پکڑ کے کھینچے حضرت عمر کو اپنی طرف. کہ عمر آخر کب اسلام قبول کرے گا، سچائی کب قبول کرے گا؟ کیا تم سچائی قبول کرنے کے لیے اللہ کے کسی عذاب کے انتظار میں ہو؟ ایسا کرارا خطبہ حضرت عمر کو دیا کہ وہی لمحے حضرت عمر نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، جتنے صحابہ حضرت ارقم میں کان میں تکبیر لگائے اللہ اکبر، ایسی تکبیر لگائے کہ چٹان اونچائی پر وہ گھر تھا، جو چھوٹے چھوٹے پہاڑ قریب میں تھے جس سے آواز ایکو ہوتی تھی، آواز ایکو ہونے لگی اللہ اکبر کی. اور کہاں ایکو ہو کے گئی؟ کعبۃ اللہ میں جو حکیم تھا، حتیم ہے جو کعبۃ اللہ کا ایسا ہے، وہ حتیم در اصل میں پارلیمنٹ تھا مشرکین مکہ کے سرداروں کا. حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرتے شروع ہو گئے ان کی ایکٹیویٹیز، کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ کہا بالکل میں سچا ہوں. کہا یہ اللہ کا مذہب کیا حق والا نہیں ہے؟ کہا بالکل حق والا ہے. تو کہا چھپنا چھپانا کس لیے، باہر نکلیں گے. حضرت عمر کہتے ہیں میں 40واں آدمی جس نے اسلام قبول کیا. اور صحابہ کہتے ہیں جب تک حضرت عمر نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ہم چھپ کر گھاٹیوں میں 2 وقت کی نماز پڑھتے تھے، چھپ چھپ کر دین اسلام کی دعوت کرتے. لیکن جب سے عمر نے اسلام کو قبول کر لیا، اسلام کو طاقت مل گئی. حضرت عمر نے کہا چلو آج باہر نکلیں. حضرت عمر کھڑے ہو گئے، حضرت حمزہ کھڑے ہو گئے، ان کے پیچھے جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا سب کھڑے ہو گئے. مکے کی گلیوں میں چکر لگانے لگے، اور وہاں سے گزرے کعبۃ اللہ کے سامنے حتیم کے پاس سے. حتیم میں ابو جہل بڑے بڑے سرداروں کی میٹنگ چل رہی. دیکھا جیسے عمر نے اسلام کو قبول کیا، ایسی آگ لگی 7 سال میں اتنی تکلیف نہیں، تکلیف اب ان کو ہوئی. کہا عمر بھی اسلام قبول کر چکا ہے، حمزہ بھی اسلام قبول کر چکا ہے. اب کیسا تھا زمانے کا دستور اصول یاد رکھیے، الناس علی دین ملوکہم. حضرت عمر اپنے قبیلے کے سردار تھے. سردار مسلمان رہو یا کافر، یا سردار مسلمان رہا قبیلے کے لوگ کافر ہو یا مسلمان، سردار بولا اس کو مارو تو اس کو مار دیتے. الناس علی دین ملوکہم، سردار کی اتباع کرتے تھے لوگ. قریش کے لوگوں کو یہ ڈر ہوا کہ سردار اسلام قبول کرنے کی وجہ سے پورے قبیلے والوں پہ اثر پڑے گا، حمزہ کے اسلام قبول کرنے سے اس کے قبیلے والوں پر اثر پڑے گا. مطلب یہ اگر کل کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے جنگ ہوتی ہے، عمر اور حمزہ کے قبیلے والے تو آنے والے نہیں ہیں، طے ہو گیا تھا. کیونکہ یہ لوگ نہیں جاتے تھے، قبیلے کے سردار کی بات ماننا پڑتا تھا. الناس علی دین ملوکہم کا اصول تھا اس زمانے میں.
اب یہاں سے دین اسلام کھلے عام ہونے لگا. حضرت صحابہ گواہی دیتے ہیں عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہم کعبۃ اللہ کے پاس جا کے نماز پڑھنے کا آغاز کر دی. لوگ ڈرتے تھے ہمارے پاس آنے کے لیے, کیونکہ عمر اگر اشارہ دے گا اس کے قبیلے کے لوگ ہمارے کو بچانے آئیں گے. مشرک ہو یا مسلمان, عمر کے کہنے پر آنا ہے, یہ دستور تھا, زمانے کا سسٹم تھا, ماننا ہی ماننا ہے, کچھ بھی ہو جائے آپ. ابو طالب کافر تھا, لیکن ابو طالب کے کہنے کی وجہ سے لوگ نہیں مارتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیوں؟ قبیلے کے سردار کی اتباع کرتے تھے. یہ ایک خاص سسٹم تھا ان کے بعد. یہ سسٹم اسلام کو بہت بڑا فائدہ پہنچایا آگے بھی. 40 آدمی اسلام قبول کیا, لیکن بعض کمزور صحابہ کو مار پیٹ زیادہ ہوتی تھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کی سلامتی کے لیے کہا مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ. کہاں جاؤ؟ حبشہ جاؤ. ہجرت سب سے پہلے مدینہ نہیں ہوئی, سب سے پہلے حبشہ ہجرت ہوئی. نجاشی جہاں کا بادشاہ تھا, جب حالات درست ہو گئے تو لوگوں کو واپس بلا لیا گیا. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مضبوط دین اسلام کی تبلیغ کے کام کے منظر کو دیکھتے مشرک مکہ پریشان ہوئے, اور دیکھا کہ ابو طالب بھی ساتھ دے رہے ہیں. ایک آفر لے کے گئے ابو طالب کے پاس. آفر میں یہ تھا, اقنس نام سے خوبصورت لڑکا تھا عرب میں, وہ خوبصورت لڑکے کو ابو طالب کے پاس لے کر گئے. بولے ابو طالب دیکھو, سارے عرب کی وادی کا سب سے خوبصورت لڑکا یہی ہے, اس سے خوبصورت تو ہماری نظر میں کوئی نہیں ہے, اس کو اپنا بھتیجا بنا لو, محمد اور ہمارے درمیان سے جو صلی اللہ علیہ وسلم اسے مار دیں گے. ابو طالب کو ایسی تکلیف اس بات کو, بڑا سخت جواب ابو طالب دے کے بڑھا دیا. جب دیکھے حالات کچھ اور ہیں, آخری میٹنگ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. قریش کے لوگوں نے ابو طالب کا ساتھ چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیے کام کریں, بات کریں گے. بٹھائے, غالباً 8 سال ہو گئے تھے دعوت کے. کہا دیکھو اچھی بات ہے, تم کہتے ہو نا اللہ کی عبادت کرو, ہم تو اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کا انکار کہاں کرتے ہیں, ہم تو مان لیے, اور تم جیسی بولیں گے ویسی عبادت کرتے اللہ کی. قریش کے سردار جاتے تھے, کیوں؟ سارے لوگ نہیں آتے تھے, سردار جا کے بولتے تھے یہ کام ہو گیا, یہ کام کرتے رہو. سردار آ کر بولے اللہ کی عبادت تم رہے ہم کرتے چلو کوئی بات نہیں, لیکن ہماری بھی ایک بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے, بولو. تم ہمارے بتوں کی بھی پوجا کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. سورہ کافرون کا نزول ہوا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل یا ایھا الکافرون. جو اللہ کی عبادت کرنے کا وعدہ کرے لیکن پھر لات عزا منات کی بھی پوجا کرتے, بولے لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. میرے مذہب میں لات عزا منات کی کیا بات ہے, ایک کالی راکھ کی بھی میں تصور نہیں کر سکتا پوجا اور عبادت کرنے کی, بس اللہ ہی پر توکل, عبادت لائق وہی ہے. لکم دینکم ولی دین, اگر یہ بات ہے تو تمہارا دین تمہارے ساتھ, میرا دین میرے ساتھ. قریش کا یہ پاسا بھی فیل ہو گیا, دین اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. تاکہ 8 سال ہو گئے, 9واں سال کا آغاز ہوا. ابو جہل سب سے بڑا سردار مکے کا, قریش کے لوگوں کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا, کہا آج کچھ بات فائنل ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھی بات ہے, اگر آج تم بات کچھ فائنل کرنے آئی ہے تو میری بات سن لو. تم یہ چاہتے ہو ابو جہل کہ عرب کی بادشاہی تمہارے پاس آ جائے, تم اسی وجہ سے مجھے روک رہے ہو؟ کہا بالکل. تم چاہتے ہو کہ عرب کی بادشاہ تمہارے ہاتھ میں, اور عرب کے جتنے الائنس والے لوگ ہیں, ایران کے, فارس کے, مدینے کے, سب لوگ تمہارے الائنس بن جائیں, تمہارے تابع بن جائیں, تم یہی چاہتے نا؟ کہا بالکل ہم یہی چاہتے. کہا ایک بات میں تمہیں کہہ دوں وہ مان لو, عرب کے بادشاہ تم ہو اور جتنے الائنس ہے سب کے سب لوگ تم سے جڑ جائیں گے, کہ تم ناراض نہیں ہوگا. کہا بھتیجے کیا بات ہے, بتا دو, عمل کر لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر عرب کی بادشاہ چاہتے ہو, خلافت کا خالی دعویٰ کرنے والے خلافت لائے تو ہی ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عرب کی بادشاہ اگر چاہتے ہو, سارے عرب کے خطے کے لوگ تمہارے تابع داری میں چاہتے ہو, ایک کام کرو, توحید پر آ جاؤ, لا الہ الا اللہ, شرک چھوڑ دو, دیکھو تمہارے ہاتھوں میں بادشاہت آ جائے گی. جیسے بات سنا, ایڑی جھٹک کر وہاں سے نکلا اور کہا اب بات ختم, اب بات کچھ اور ہونے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قتل کا پلان کر لیا گیا. 7 ہجری کے اختتامی حصے میں فائنل بات ہو گئی, قتل کر دیا جائے گا. جیسے قتل کا پلان ہوا, ابو طالب کو بات ملی, باپ کی بات یاد تھی عبد المطلب کی کہ بیٹے کی حفاظت کرنا ہے.
بات کیا تھی؟ ہمارا گھر کا لڑکا، ہمارے قبیلے کا لڑکا کچھ بھی ہوگا، مسلمان ہوگا، باپ دادا کے مذہب پر ہوگا، اس کی جان بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ابو طالب کو جیسے پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اعلان ہو چکا ہے، سازشیں تیار ہو چکی ہیں، رات پر بستر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر سلا کر اٹھا لیتے اور دوسروں کو وہاں سلا دیتے۔ بازار میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نوجوانوں کا سیکیورٹی گارڈز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجائے جاتے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو طالب نے ایسا بڑا مشورہ کر لیا، عرب کے قبیلوں کی نیند اڑ گئی۔ دو قبیلے بنو مطلب اور بنو ہاشم کے نوجوانوں کو ابو طالب بلا لیا، چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے قریش میں۔ بنو مطلب اور بنو ہاشم کے نوجوانوں کو بلا کر کہا کہ محمد جو بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے کا لڑکا ہے، اس کی جان بچانا ہماری ذمہ داری ہے، اس کے مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جب تک میری زندگی ہے تمہاری ذمہ داری ہے محمد کی حفاظت کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طالب بول دیا۔ بنو مطلب بنو ہاشم سارے نوجوان اسلام قبول کرنے والے 50-60 تھے اب تک، لیکن سارے نوجوانوں نے اعلان کر دیا جو بھی ہمارا مذہب ہے، باپ دادا کے مذہب پہ رہنے والا بھی، مسلمان بننے والا بھی اعلان کر دیا محمد کی حفاظت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے قریش کے لوگوں کو پتا چلا کہ بنو مطلب بنو ہاشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں آ چکے ہیں، عرب کا دستور تھا، اعلان ہو گیا ہم تائید کر دیے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اصول کیا تھا؟ اب اگر کوئی قبیلے والا عرب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر خراش بھی لائے گا، مطلب یہ کہ اس نے بنو مطلب اور بنو ہاشم سے اعلان جنگ کر دیا، ہم سب میدان میں اتر جائیں گے۔ یہ رول اور یہ سسٹم تھا کا، یہ بہت فائدہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ جیسے دیکھیں بنو مطلب بنو ہاشم سامنے ہیں، قریش کے لوگ بولے اب تو ایسا ہو جائے گا کہ اگر ہم جنگ لڑنے نکلیں گے تو ہمارے ہاتھوں کافروں کا قتل ہو جائے گا، جو اسلام قبول نہیں کی انہیں کو مارنا پڑے گا ہماری تلوار سے، لہذا ہمارے ہاتھوں سے ہمارے لوگوں کو کیسے ماریں گے؟ پالیسی بدلے، اعلان کر دیے بنو مطلب بنو ہاشم کو مار تو نہیں سکتے تھے، بنو مطلب بنو ہاشم ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ جو اسلام قبول کر چکے تھے سب کا سماجی بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ سماجی بائیکاٹ کرنے کے لیے ایک صحیفہ لکھا گیا، حتیم میں بیٹھ کر جو ان کی پارلیمنٹ تھی صحیفے میں لکھ دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب، بنو ہاشم، بنو مطلب سارے مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے گا، ان سے بات نہیں کی جائے گی، نہ ان کی بات سنی جائے گی، ان سے نہ شادیاں کیے جائیں گے، نہ ان کی نکاح میں اپنی بچوں کو دیں گے، نہ ان کی بچوں کو اپنی نکاح میں لیں گے، نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ تجارت ہوگی، انتہائی سختی میں ڈالنے کا پلان، جیسے یہود فلسطین کا بارڈر بند کر کے کرتے اکنامیکل تکلیف دینے کے لیے۔ انڈے لیتے، انڈے آتے فلسطین کو تو انڈوں کی ٹرے پھینک دی جاتی نیچے انڈے پھوڑ دینے۔ ایسی تکلیف کا پلان کر کر ایک صحیفہ جس کا نام لکھا گیا تھا بسمک اللہم سے شروع کرے تھے۔ سوچیے آپ، اللہ کے نام سے صحیفہ لکھے، ایگریمنٹ، نیچے لکھ رہے ہیں محمد کا بائیکاٹ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور بولے یہ صحیفہ کعبۃ اللہ کی دیوار پہ لٹکا دو، جب تک یہ صحیفہ نکلے گا نہیں تب تک بائیکاٹ نہیں چلے گا۔ یہ صحیفہ ایسا لٹکا گا جی دوستو 3 سال تک بائیکاٹ چلا ہے۔ شیب ابی طالب نام سے ایک علاقہ تھا، اس علاقے میں سارے کے سارے جمع ہو گئے تھے، صرف 4 حرمت والے مہینوں میں یہ جو سو بائیکاٹ کھولتے تھے، محرم، ذی القعدہ، ذی الحج اور رجب، یہ 4 حرمت والے مہینوں کی عزت کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے عزت عرب کے لوگ؟ اسماعیل علیہ السلام کی شریعت میں عزت کرنا تھا، اس وجہ سے دین پہ عمل بھی ہو رہا، وقت کے رسول کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے۔ 3 سال، یہ 3 سال شیب ابی طالب ایک اپنے آپ میں الگ عنوان ہے، اگر آپ کو دیکھنا ہے تو شیب ابی طالب عنوان کئی مرتبہ اس مسجد میں ویب سائٹ یوٹیوب پہ جا کے انشاءاللہ آپ سن لیجئے۔ 3 سال جب گزرے انتہائی سخت، 10 نبوت آ گئی۔ ابو طالب ایک دن ابو جہل کے پاس گیا، قریش کے پاس جا کر کہتا ہے ابو جہل آج آخری بات ابو طالب کی سن لے، اگر میں اپنی بات میں جھوٹا رہا میں اعلان کرتا ہوں میرے اور محمد کے درمیان تمہاری تلواریں ہیں، اب میں ہٹ جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طالب کو یقین تھا کہ وہ بات جو کہنے والا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تھی کہ آپ کہیے ابو طالب سے جا کر کہ وہ پیپر جس پہ اللہ کا نام لکھ کر بائیکاٹ کی تحریر کی گئی تھی کعبۃ اللہ کے دروازے پر 3 سال سے لٹک رہا ہے، وہ پیپر کی ساری باتوں کو دیمک نے کھا لیا سوائے اللہ کے نام کو چھوڑ کر۔ ابو طالب ابو جہل کے پاس جاتا ہے، کہتے ہیں میرے بھتیجے نے یہ بات کہی ہے
اگر وہ اپنی بات میں سچا ہے تو بائیکاٹ ختم کر دینا، لیکن اگر وہ اپنی بات میں جھوٹا ہے، ابو طالب اعلان کرتا ہے کہ میں محمد کے درمیان سے ہٹ جاؤں گا، چاہے تو قتل کرو چاہے تو چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل نے کہا پہلی مرتبہ ابو طالب آج تو نے عقل مندی کی بات کی، عمر کے اس حصے میں جہاں بوڑھا ہو چکا ہے۔ صحیفہ نکالا گیا، جیسے ہی دیکھا جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ باقی ساری باتیں ختم ہو گئی۔ وہ کفار کی دوسری خاص بات یہ تھی، زبان کے پکے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ فیصلہ فیکٹس کے نام پر مذہب سے کر دیا گیا اور بابری مسجد کی جگہ جو سو کسی اور کو دے دی گئی، ایسا نہیں تھا۔ کہا بات پکی ہے، اعلان کر دیا گیا، سماجی بائیکاٹ ختم۔ 10 نبوت ہو چکی تھی، ابو طالب کی عمر غالباً 80 سال کی ہو چکی تھی۔ طبیعت بگڑنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ابو طالب کی طبیعت بگڑ رہی ہے اور مرض الموت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے 10 نبوت میں اپنے چاچا ابو طالب کے گھر پر پہنچے، بستر پر لیٹے ہوا تھا، بس ایسا آدمی تھا کہ جس کی موت ہونے والی ہے، نزا کا عالم ہے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار ابو طالب سے ملاقات کے لیے آ چکے، کیونکہ بڑا آدمی تھا، بہت عزت تھی اس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کندھے کے بازو جا کر بیٹھ گئے ابو طالب کے۔ عبد المطلب کی اتباع کرنے والوں، ابو جہب کی اتباع کر کے میلاد منانے والوں، یہ دیکھ لو۔ بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاچا جان ایک بار میری کان میں گواہی دے دیجیے، آپ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کے پاس آخرت میں آپ کی شفاعت کی کوشش کروں گا۔ یہ سن کر قریش کے سردار جو کھڑے ہوئے تھے کہا ابو طالب موت سے ڈر جائے گا؟ ارے موت سے ڈر کے کیا باپ دادا کا دین چھوڑ دے گا، شرک چھوڑ دے گا، کفر چھوڑ دے گا، بدعت چھوڑ دے گا؟ ابو طالب نے کہا عبد المطلب کون ہے؟ اس کا داد، اس کا باپ شیبہ۔ شیبہ جس مذہب پر تھا، جس بدعت پر تھا، جس خرافات تھا، جس مذہب پر تھا، ابو طالب کہتا ہے عبد المطلب کے دین پر۔ یہ آخری الفاظ کی زبان سے نکل روح قبض کر لی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازو آ کر بیٹھے بھی، تب بھی ہدایت اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم کی اولاد کے سارے دل اللہ کی 2 انگلیوں میں ہے، وہ جس طرف چاہے ان کے دل کو پھیر دے۔ رسول آ کے بیٹھے بھی، تب بھی ہدایت اللہ عز و جل کی طرف سے آنا پڑتا۔ عزیز دوستو، 10 نبوت، ابو طالب کا انتقال، گھر کے باہر جو سپورٹ تھا جس کی وجہ سے قریش کے لوگ رکے ہوئے تھے وہ ختم ہو گیا دنیا سے۔ جیسے ابو طالب کا انتقال ہوا، قریش آزاد ہو گئے ذہنی طور پر۔ بولے ہمارے قبیلے کا بڑا سردار تھا، اس کی بات ماننے خاموش بیٹھ رہے تھے، جب یہ نہیں ہے اب ہم آزاد ہیں۔ قتل کی پلاننگ مزید تیز ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سپورٹ تھا، مالی اعتبار سے آپ کا سپورٹ، ذہنی اعتبار سے سائیکولوجیکلی آپ کی کاؤنسلنگ کرنے والا سپورٹ، خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے پاس خدیجہ آنے والی ہیں اور کھانے کا کچھ سامان لے کر آنے والی ہے۔ جب وہ کھانے کا وہ سامان آپ کے پاس دے گی، اس سے کہنا خدیجہ اللہ عز و جل نے تجھے سلام عرض کیا ہے، اللہ، اور یہ کہنا کہ اللہ تجھے جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دیتا ہے جہاں کوئی شور و غلا اور آواز پکارا نہیں ہوگا، خدیجہ وہ تیرے لیے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت خدیجہ کو جنت کی بشارت دنیا میں دے دی گئی۔ ابو طالب کے انتقال کے ٹھیک 3 دن بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا مضبوط سپورٹ، آپ کا بھی انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہ۔ اسی سال کو، ایک ہی ہفتے میں، ایک ہی مہینے میں، ایک ہی سال میں، اسی سال کو عام الفیل، اسی سال کو علماء اکرام نے غم کا سال سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے۔ ابو طالب کا انتقال، قتل کی سازشیں تیز ہو گئی، عرب کے سارے قبیلے جو مکے کے آطاف رہتے تھے آزاد ہو گئے، قریش کے بڑے بڑے سردار آزاد ہو گئے۔ گھر میں حضرت خدیجہ کا جو سپورٹ تھا، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی تکلیف ہوئی، غم کا ماحول تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکے کی زمین تلواروں کے سائے نظر آ رہے ہیں ہر جگہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا، کہا زید فی الحال تو مکے میں دعوت کا کام نہیں ہو سکتا، رکنا مشکل ہے، جو ہے وہ کریں گے، طائف کی طرف چلو۔
10 نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے طائف پیدل سفر کیے تاکہ مشرکین مکہ کو کسی بھی اعتبار سے یہ اندازہ نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر جا رہے ہیں تو مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ دبدبا ان کے سینے میں قائم رکھے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. طائف جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچے کہ وہاں پر شاید کچھ اگر کسی کا سپورٹ مل جائے. کیسا سپورٹ؟ جیسا سپورٹ ابو طالب دیا تھا ویسا سپورٹ. ایک قبیلے والا بھی اگر سپورٹ کر دیا طائف کا, طائف اور قریش کے لوگوں کے مابین جو بھائی چارگی, اگر طائف کا کوئی ایک قبیلے والا سپورٹ کر دیا, قریش کے لوگ میرے اوپر تلوار اٹھانے سے رک جائیں گے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ اٹھانا وہ پورے قبیلے سے اعلان جنگ کرنے کا اصول اس زمانے کا تھا. وہ اس زمانے کے اصول کو اپنانے آپ طائف پہنچے. 20 بڑے قبیلے وہاں پر تھے طائف کے اندر. 20 قبیلے کے 20 بڑے بڑے سرداروں سے میٹنگ ارینج کیے. کیوں؟ الناس ولا دینی ملوکیم, بادشاہ کو, قبیلے کے سردار کو دعوت دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر جس طرح تم اپنے قبیلے کے لوگوں کے ذمہ دار ہو دوسرے معاملے میں یہ دعوت پہنچانے میں میں حق ادا کر دیا, تمہاری ذمہ داری ان تک پہنچانا. اسی طرح دعوت ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. 20 سردار سے ملے, دین اسلام کی تبلیغ کی بات کی, کئی گھنٹے وہاں پر رہے. لیکن یہ 20 کے معاہدے قریش کے لوگوں سے اندر ہی اندر تھے. قریش کے لوگوں کی باتوں میں آ کر طائف کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ طائف چھوڑ کر چلے جائیے. جگہ نہیں دی وہاں پر, کیونکہ پتا تھا یہ مکہ چھوڑ کر آئے, ہمارے پاس اگر یہاں پر انہیں ٹھکانہ مل گیا تو یہیں رہ جائیں گے. کہاں نکل جاؤ. اور جب نکلنے چلے طائف کے لوگوں نے اپنے اوباش لڑکوں کو اشارہ دے دیا, مارتے ہوئے نکالو تاکہ دوبارہ یہاں نہ آئے. نوجوانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا, سیٹیاں مارے, تھالیاں مارے, حتیٰ کہ ایک آدمی نے اپنی زندگی کی سب سے بری حرکت کر دی, پتھر اٹھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارا, ایڑی پر لگا اور ایڑی پھٹ کر خون نکلنا شروع ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے زید ساتھ دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا, پتھر اور تیز ہو گئے, آ کر حضرت زید کے سر پر کہیں پتھر نکلتے, دوڑے تیزی سے وہاں سے نکل کے طائف کے میدان سے نکلے اور قریب میں انگور کا ایک باغیچہ تھا, اس میں بیٹھ گئے جا کر اور اپنے زخموں کو پوچھنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور زخم پوچھتے اور دعا کرتے, اے بار الہ, تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے اندھیرے روشن ہو جاتے ہیں. کیسی قوم کے حوالے مجھے کر دیا یا رب, ایسی قوم جسے میں دعوت دیتا ہوں وہ قوم مجھے پتھر برساتی یا رب. یہ پتھر کا کھانا اگر یہ تیری آزمائش ہے یا رب, میں ہر آزمائش سے گزرنے تیار ہوں, ہر پتھر کھانے تیار ہوں, لیکن میرے رب تو مجھ سے راضی ہو جا. ہر آزمائش سے یا رب یہ بابری مسجد کی جگہ نہیں ملنا, یہ آپ کی آزمائش ہے یا رب, مگر تو ہم سے راضی ہو جا, وہ عمل کی توفیق عطا کر جسے ہم راضی کر لیں تیری ذات کو. زخموں کو پوچھتے. اس انگور کے باغیچے کے 2 مالک تھے, وہ کافر تھے, بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے. ان کے پاس ایک عیسائی غلام تھا آداس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر انسانیت جاگ اٹھی. کہا آداس انگور کے گچھوں میں سے گچھا اس آدمی کو دے دے. آداس انگور کا گچھا لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. کہتے میرے آقاؤں نے آپ کے لیے پیش کیا ہے. اس انگور کے گچھے سے ایک انگور توڑتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک سنت کی کتنی بڑی اہمیت ہے دیکھیں آپ. صرف ایک سنت, کوئی سنت اللہ کی قسم معمولی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگور توڑے اور بسم اللہ بول کے کھائے. کیا ہے کھانے سے پہلے کی دعا؟ پانی سے پہلے پینے کی دعا بسم اللہ والا برکت اللہ, سب میڈ انڈیا. بسم اللہ کہہ کر کھائے. آداس بولا کہاں کے آپ, کون ہیں آپ؟ ہمارے علاقے میں کوئی بھی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں کہتا, آپ کیوں کہتے ہو؟ کہا میرے بارے میں تو جان ہی لے گا, یہ بتا تو کون ہے, تیرا نام کیا ہے, تیرا مذہب کیا ہے, کہاں رہتا ہے؟ کہا میرا نام آداس ہے, میرا مذہب عیسائیت ہے اور میں فلاں بستی کا ہوں. وہ بستی کا نام سنتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا وہ تو یونس علیہ السلام کی بستی ہے. آداس بولا آپ کو کیسے پتا؟ مجھے کیسے پتا؟ وہ نبی تھے اور میں آخری نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ماتھے کو چومنے لگا. آداس کے آقا یہ منظر کو دیکھ کر کہتے ہیں آداس پر بھی اس آدمی کا جادو چل گیا.
آدھاس پلٹا انگور دے کر اسلام قبول کر کے مالک انوجے کیا ہو گیا تجھے بوسا دینے لگا. اس آدمی کو کہا روئے زمین پر اس انسان سے بہتر کوئی دوسرا انسان نہیں, اس لیے کہ اس نے مجھے ایسی باتیں بتائی ہیں جو نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص نہیں بتا سکتا. میں نے اسلام قبول کر لیا. ایک سنت کیا تھی سنت؟ اور ہم ہوٹل میں گئے تو جھوٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے پانی پینے شرما لیتے. دعوتوں میں گئے تو پلاسٹک کی پی کے پھینکنے کی گلاس کو بھی بائیں ہاتھ سے پیتے. لوگوں کے سامنے عزت گر جائیں گی ہم کاروان کے سمجھ کے. کیوں گرتی بھائی؟ ہماری پہچان سنت سے ہے, علاقے سے نہیں. 25 سال ناک گھسا دیے کافروں کی, لڑ لڑ کے بابری مسجد کے کیس میں. وہ قوم ہے ہم, سنت چھوڑنے والی قوم نہیں ہے. سنت سے شرمائیں گے ایمان کمزور ہو جائے گا. سنت پہ عمل کرنا شرمانا نہیں. ایک سنت دعوت ہو گئی, اسلام قبول کر لیا. زخموں کو پوچھ کر نکلے. ابو طالب کا انتقال, 40 سے 50 لوگ اسلام کی آغوش میں. خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال. طائف پہنچے, طائف میں پتھر, غم کے بادل چھاتے گئے, حالات تنگ نظر آنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ عز و جل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے وہاں سے, نکل کے آگے پہنچے. زید سے کہا زید وادی نخلا چلو. کہاں چلو؟ وادی نخلا. رائج میں سورہ جن نکالیے یا سورہ خاف. وادی نخلا چلو. طائف سے جو راستہ مکے کو جاتا وہ اس علاقے میں وادی نخلا ہے. وادی نخلا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور 10 دن کا وہاں پر قیام کیا. صحابہ کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا کی طرف ہے, تو کئی صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے وادی نخلا میں آ گئے. 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی, ابھی صرف 2 وقت کی نماز چلتی تھی. صبح فجر کے بعد فجر کے وقت کی نماز اور شام کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ جمع ہوئے طائف میں پتھر کھانے کے بعد, جو غم کے بادل چھائے گئے تھے اللہ نے ایسے ہٹا دیا, ایسی ہمت لا دی. کمزوری والے حالات سے پختگی کے ارادے کی طرف پہنچے, اللہ کے ذریعے نکلے. صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اللہ اکبر کہہ کر, جیسے قرآن پڑھا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے, جو بھی نازل ہوا اس وادی سے جنوں کی ایک جماعت گزری. قرآن جب چلنے لگا, جنوں کا سردار جنوں سے کہنے لگا خاموش ہو جاؤ, سنو توجہ سے. قرآن جب پڑھنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جنوں کی پوری جماعت, پوری جماعت جو گزر رہی تھی توجہ سے قرآن سننے بیٹھ گئی. قرآن سننے کا طریقہ یہ کہ قرآن کو پوری توجہ کے ساتھ متوجہ ہو کر سنا جائے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے نماز ختم کر دیے, وحی کا نزول ہوا, غم کے بادل چھڑ گئے. قل اوحی الی انہ استمع فنفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. جب جنوں کی جماعت نے سنا تو پلٹے پٹ کر کہا ارے قرآن عجبا, آج بڑا عجیب کلام ہم سنے. یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. ارے اس راستے کی طرف بلاتا ہے جہاں آدمی رشد اور کمال کو پہنچ جاتا ہے اور شرک سے بچانے والا پیغام ہے. ہم ایمان لے کر آئے, پوری جماعت اسلام قبول کر کے پلٹی. اور جب پلٹی تو سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا قولوا, اے پکار کر کہنے لگے جنوں کی جماعت کے لوگ, عجیبو ہم نے ایسا کلام سنا ہے, داعی اللہ, اللہ کے داعی کے بلانے کی طرف آ جاؤ. جن تبلیغ کر لیتے ہوئے نکل گئے وہاں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی ارے انسان پتھر مار رہے ہیں تو میں انسانوں کے لیے نہیں, میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. یستمعون القرآن, جب قرآن سنا, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع ملی کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا, غم کے بادل جو چھائے ہوئے تھے وہ چھٹے. عزیز دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید چلو اب مکہ چلو. زید نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جائیں گے مکہ, جبکہ وہاں کے لوگوں نے ہمارے مار باہر نکال دیا, کیسے جائیں گے؟ کہا نہیں, اللہ ضرور مدد کرے گا اپنے رسول کی, چلو. لیکن جانے سے پہلے وہی فارمولا, کسی کا سپورٹ لینا. جیسے ابو طالب کا تھا, آپ چٹھی لکھوائے
ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا اخنس، بڑے قبیلے کا سردار تھا. اخنس کو پیغام لکھ کر بھیجا کہ اخنس میں مکہ آنا چاہتا ہوں، جس طرح ابو طالب نے میرا سپورٹ کیا، کہ تو سپورٹ کرے گا. اخنس نے ہاتھ اٹھا دیا، کہا میرے سے نہیں ہو سکتا اتنی طاقت، اگر قریش لڑنے آئے تو میرے قبیلے والے میرا ساتھ نہ دیں گے. وہی چٹھی ایک اور ایک آدمی کے پاس بھیجی گئی، اس نے بھی انکار کر دیا. وہی چٹھی ایک تیسرے آدمی کے پاس بھیجی گئی جس کا نام تھا مطعم بن عدی. مطعم بن عدی کے بعد جیسے چٹھی پہنچی، اللہ نے اس کے دل کو ہدایت دی. حالانکہ اسلام قبول نہیں کہا تھا، اپنے نوجوان لڑکوں کو، قبیلے کے چند لوگوں کو لے کر کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ گیا جہاں حتیم تھا. حتیم کے پاس قریش کے بڑے سردار ابو جہل وغیرہ بیٹھے تھے. اپنی اونٹ کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر کہہ دیا میں نے محمد کو امان دے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب مطلب یہ کوئی ہاتھ تو لگاؤ، میرا پورا قبیلہ اس کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معنی تھا، یعنی تم محمد کو مارو گے صلی اللہ علیہ وسلم تو مطلب یہ ہے میرے قبیلے سے تم نے اعلان جنگ کر دیا، میں جنگ لڑوں گا تم سے. جیسے مطعم بن عدی نے اعلان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید کے ساتھ آئے اور سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس آئے. اور آنے کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا، 2 رکعت نماز پڑھ اور گھر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. 10 نبوت کا عرصہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا نکاح کیا حضرت عائشہ سے رضی اللہ عنہ. 6 سال کی عمر حضرت عائشہ کی تھی رضی اللہ عنہ، لیکن ودائی نہیں ہوئی تھی. دوسرا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا. ودائی نہیں ہونے کی وجہ سے آپ نے تیسرا نکاح حضرت سودا سے کیا. ترتیب کے اعتبار سے ودائی دوسرے نمبر پر حضرت سودا کی ہے، لیکن نکاح دوسرے نمبر پر حضرت عائشہ کا ہے. سودا رضی اللہ عنہ سے اپنے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تیسرا نکاح کیا، لیکن ودائی دوسری کی. حضرت سودا قبول اسلام کی قبولیت اپنے شوہر کے ساتھ شروع کے دنوں میں کر چکی تھی، لیکن حضرت کے شوہر کا انتقال ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا، اس اعتبار سے کہ کہیں حضرت سودا جاہل معاشرے کی باتوں میں آ کر اللہ کا دین نہ چھوڑ دیا. آپ نے نکاح کر لیا. 11 یا 12 نبوت کا حصہ غالب بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ جانے کی تیاری کا آغاز ہو گیا 2 اعتبار سے. اول 11-12 نبوت کے درمیانی حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا معجزہ ہوا، جس سے آپ کے ایمان کا لیول اونچے لیول پر چلے گیا. معراج کا سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا، جہاں اللہ عز و جل کے دربار میں آپ نے نور کے پردے کے پیچھے سے اللہ سے وحی لی. 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی، 3 اور باتیں کہی گئی. انبیاء اکرام سے ملاقات ہوئی، انبیاء اکرام کی امامت آپ نے کی. دیکھو مر گئے سو والے اولیاء زندہ ہوتے ہیں، معراج کے وقت پہ نماز پڑھائے نا، وہ سب باتاں نہیں. مر گئے سو والے مر گئے، مگر نماز پڑھائی ہمارا عقیدہ ہے. ختم. کیسے پڑھائے ہم نہیں جانتے. الذین یؤمنون بالغیب، ہم ایمان لاتے اللہ اور اس کی رسول کی گواہی کی وجہ سے، جتنا بولے اتنا. حتیٰ کہ معراج میں نمازوں کی تخفیف ہوئی اور 5 وقت کی نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کر دی گئی اور اعلان کر دیا گیا معراج کے سفر پہ. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ جو ایک بار جو بات کہتا ہے تبدیل نہیں ہوتی. نمازیں جو 50 فرض کی گئی تھی تخفیف کر کے 5 ہوگی، تم پڑھو گے 5 لیکن اجر و ثواب 50 کا ہی لکھا جائے گا. یہ خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے. معراج کا سفر ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. 11 نبوت اسلام کا سب سے پہلا ٹرننگ پوائنٹ. جیسا مکہ میں آئے، ابو طالب کے بعد کس کا سپورٹ ملا مکہ میں؟ مطعم بن عدی کا سپورٹ ملا. حج کے لیے 11 نبوت میں لوگ پورے عرب سے آ گئے. اب اس بار جو لوگ آ رہے ہیں، ذہن بن گیا تھا لوگوں کا، ریسرچ کرتے کرتے معلومات کرتے لوگ ارادے سے بھی آ رہے تھے. پتا چلا ذرا اور محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، وہی ہے اگر تم حج کو جا رہے تو. مدینے کے لوگ حج کے دن شروع ہو گئے، مینا کے میدان میں رات میں خیموں کے باہر بیٹھ کے لوگ گفتگو کرتے تھے. اس میں مدینے سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. اس میں سے جو لوگ آئے ہوئے تھے 6 آدمی تھے. کتنے؟ یہ پہلا ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلام کا. مکے سے اسلام اب باہر جانے والا ہے، طائف میں نہیں گیا. 6 لوگ مدینہ سے آئے ہوئے تھے، اپنے خیمے کے باہر رات میں بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے تھے، باتیں چل رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، کچھ صحابہ وہاں پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے ان سے کہا کیا کچھ بات ہو سکتی؟ طریقہ ہے کسی بولے کہ بھائی کچھ بات کر سکتے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہوں نے کہا بیٹھیے ضرور بات کریے، کیا ہے بتائیے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, اللہ کی حمد بیان کی جس کا تعارف آلریڈی ان کے پاس تھا, قرآن مجید کی تلاوت ان پر کی, احادیث کی تلاوت ان کے پاس کی, ایسا جامع خطبہ, کلام چلتے جا رہا, وہ ایسے سنے جیسا سروں پہ پرندے بیٹھے. رات کا وقت مدینے سے آئے ہوئے 6 لوگوں نے 6 کے 6 نے گواہی دے دی, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. 6 لوگوں نے اسلام قبول کر کہا, سب سمجھ گئے ہم یہ کیا بات ہے, ہم اعلان کرتے ہیں حج ختم ہونے کے بعد جب مدینہ جائیں گے, مدینے کے گھر گھر میں دین اسلام کی دعوت دیں گے. حج ہوا, 6 لوگ اسلام لے کر مدینہ گئے, مکے کے علاوہ مدینے میں اسلام کا داخلہ ہو گیا. پھر یہ بات طے ہوئی تھی اگلے سال جب حج کو آئیں گے تم, تب مدینے کی پوری رپورٹ لے کر آنا, لوگ اسلام کی دعوت پہ یہ کفار کے رضا سخت مزاجی اختیار کرے ہوئے ہیں یا وہاں پر نرمی ہے لوگوں میں. 1 سال وہاں کام چل رہا تھا اور 1 سال یہاں کام چل رہا تھا. آپ نے حضرت عائشہ سے شادی کی, سودا سے شادی کی, معراج کا سفر ہوا, دعوت جو ہو سکی کرتے گئی, اتنے میں 1 سال ہوا, 12 نبوت کا حج کا موسم آ گیا. کتنے لوگ گئے تھے؟ 6 میں سے 5 لوگ آئے اور مزید 7 لوگ اسلام قبول کر کے آ گئے. 12 لوگ آئے. کتنے؟ 12 لوگ مدینے سے, یعنی 7 نئے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا 5 لوگوں کی محنت پر. اور بات طے پائی گئی کہ مینا کے میدان میں علاقہ عقبہ میں ایک میٹنگ کریں گے اور یہاں پر ایک بیعت کریں گے. اسے بیعت عقبہ پہلی کہا جاتا ہے. حج کے دن شروع ہو چکے, رات کا وقت تھا, مینا کے میدان میں عقبہ کے علاقے میں پوائنٹ جو طے کر لیا گیا تھا جگہ, انتظار میں تھے وہ 7 لوگ جس کے بارے میں تورات اور انجیل میں پڑھے تھے, یہود اور نصارہ سے سنے تھے. بے چینی اتنی تھی نظر پڑ جائے بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ صحابہ کو اعزاز ملا, کسی اور کو نہیں. رات کا وقت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے عقبہ میں ملاقات کرنے کے لیے ان لوگوں سے, اور جیسے 7 لوگوں نے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, نظریں ہٹتی نہیں. جب بات تھمی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کی. کیا بیعت کی؟ کفر نہیں کرنا, شرک نہیں کرنا, میری اتباع کرنا, قرآن کے طریقے پر چلنا, اگر لوگ تمہیں ستائیں گے ملامت نہیں کرنا, اللہ کے دین پر چلنا. کچھ اہم باتوں پر آپ نے جب ان سے بیعت کر لی تو ان لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 آئے اور ہم اتنا وقت آپ کے ساتھ نہیں بتائے کہ جس میں ہم دین اسلام کی زیادہ تعلیم حاصل کرتے تھے, لیکن آپ کے ساتھ اب تک 12 سال سے جو صحابہ کرام ہیں ان 12 میں سے کسی ایک کو ہمارے ساتھ مدینہ بھیج دیتے تاکہ وہ ہمارے پاس آ کر دین اسلام کی تعلیم اور ہمیں دے, نماز کے طریقے سے کہیں, نماز بھی فرض ہو چکی ہے, ہمیں سب طریقے بتا دے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رئیس گھر کے لڑکا جس کو اس کی ماں نے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے گھر سے نکال دیا تھا, جو جب عطر لگا کر نکلتا تو لوگ کہتے اس گلی سے ابھی مصعب بن عمیر گزرا ہے. مصعب بن عمیر کو بلایا رضی اللہ عنہ, کہا یہ 12 کے ساتھ جڑ کے 13 ہو جاؤ, 12 سال ہو گئے نبی بن کر, یہ پیغام لے کر مدینہ جاؤ, گھر گھر ان کے ساتھ جا کے تبلیغ کرنا, اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ اسلام کو قبول کریں انہیں تعلیم و تربیت دینا. آئندہ سال کا جو حج کا موسم آنے والا ہے, حج کا مہینہ آنے سے پہلے مصعب بن عمیر تم مدینہ سے آ جاؤ اور آ کے رپورٹ کرو مدینے کے لوگ کیسے ہیں, اسلام کی بات وہاں کیسے چل رہی ہے. ادھر یہ لوگ گئے دین اسلام کی تبلیغ کا کام کرنے, 1 سال زبردست کام چلا, گھر گھر چرچا ہو گیا. کیوں مدینے میں گھر گھر چرچا ہو گیا؟ مدینے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا, مدینے میں قریش کے جیسا کوئی طاقتور قبیلے والا نہیں تھا, چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے, اوس خزرج جیسے قبیلے پھیلے ہوئے تھے. 1 سال کام ہوا, 13ویں سال کے حج کا مہینہ آنے سے کچھ دن پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے حالات اسلام کے لیے بہت خوشگوار ہے, اور یہ بھی باتیں چل رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لوگ آپس میں یہ مشورہ کر رہے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا کہ کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ ساتھ سارے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ لے کر آ جائیں. یہ باتیں چل رہی ہیں, یہ باتیں چل رہی ہیں. کہا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات آنے لگی کہ اگر مدینے کے دروازے کھل جائیں تو ایک اسلامک اسٹیٹ مل جائے گا، امن کی جگہ مل جائے گی، جہاں پر اسلام پہ عمل کرنے کی روک ٹوک بھی نہیں رہے گی اور دین اسلام کی دعوت دینے کی روک ٹوک بھی نہیں رہے گی، لہذا اس بات پہ ہم سوچیں گے۔ 13 سال نبوت کا مہینہ آیا، حج کے مہینے سے پہلے کون آ گئے تھے 13 میں سے؟ مصعب بن عمیر جو مکے کے ہی تھے۔ 13th ایئر نبوت کا شروع، لاسٹ سال مکے کی زندگی کا، جیسے 13ویں سال کا آغاز ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، 13ویں سال کا حج آیا، 70 آدمی مدینے سے جو سو مکہ آئے حج کرنے کے لیے، جس میں کچھ مشرکین تھے اور اکثر مسلمان تھے، مطلب کہ دعوت پھیل رہی تھی مدینے میں۔ مشرکین حج کے دن جب آغاز ہو گئے مینا میں اپنے کیمپ میں، جب 70 لوگوں میں کچھ مشرکین بھی تھے، پرانے رسم و رواج پہ چلنے والے، اسماعیل علیہ السلام کی شریعت پہ چلنے والے لیکن شرک اور بت پرستی کرنے والے، وہ لوگ جب خیموں میں سوچ گئے، وہ 70 میں جو مسلمان تھے وہ عقبہ کے مقام پر دوبارہ جہاں 1 سال پہلے میٹنگ ہوئی تھی وہیں پر پہنچے۔ کیا ارادے سے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے جانے کا آفر دیں گے۔ باتیں چل رہی تھی، رات کا طویل وقفہ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ رات جب بہت زیادہ ہو گئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے۔ کون ہے؟ ابو طالب کے بھائی، خاندان والے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑے۔ عباس بن عبد المطلب کے ساتھ آئے رضی اللہ عنہ، اور عباس بن عبد المطلب جب محفل میں پہنچے تو بات کا آغاز سب سے پہلے عباس بن عبد المطلب نے کیا کہا؟ انصار، مددگار، اللہ کے نبی کے، مسلمانوں کے، تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا تم بچوں کا کھیل سمجھ رہے؟ تم مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ لے جانا بچوں کا کھیل سمجھ رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے قریش سے اعلان جنگ کر دیا، نسلوں تک جنگیں چلیں گی اگر مسلمانوں کو تم مکہ سے مدینہ لے جانے کی سوچو گے بھی تو۔ عباس ابن مطلب جتنا کہنا تھا کہہ کر بیٹھ گئے۔ انصار اٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان اور مال ہر ایک سے آپ کی حفاظت کریں گے، آپ مکہ سے چل کے مدینہ چلیے، آپ کا نہیں پورے مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، گھر بار، نوکر چاکر، کاروبار، پیسہ، دولت، کھانا، ہر چیز لگا دیں گے اسلام کے لیے، آپ چلیں۔ رات کے اندھیرے میں بات ہو رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے جذبے کو دیکھا، بات کو تسلیم کر لیا اور ہجرت کا آغاز شروع کر دیا گیا، لیکن اللہ کے حکم کے انتظار میں تھے۔ ادھر بیت عقبہ دوسری بھی 13 نبوت کا حج کا سیزن ہوا، آسمان سے وحی کا نزول ہو گیا، جو کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے لازم فرض ہے کہ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جائے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سب کاروبار، سسرال، ددیال، رشتہ دار، بیوی، بچے، گھر، جائیداد، کاروبار، پیسہ، جو لٹانا پڑے لٹا دو، نکل جاؤ مکہ سے مدینہ۔ تمہارے یہی درکار ہے، اب زمانے کو آنے والے لوگوں کو بتانا ہے کیا کچھ کرنا پڑے گا وقت کی ضرورت پر۔ کعبۃ اللہ کی عظمت جو تھی، محبت، وہ چھوڑ کر نکلے۔ آج بابری مسجد جاتی ہے تو پرواہ نہیں، ایمان کی سلامتی مساجد ہی سے نہیں بلکہ اللہ کے دین پر قائم رہنے سے ہے۔ پہنچے، جیسے آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا۔ کیا اعلان کیا؟ جو کوئی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے نکل جاؤ۔ within 2 months اعلان ہونے کے 2 مہینے میں آپ سوچ کے دیکھیے، گھر خالی شفٹ کرنا ہے کرائے کا تو سوچ جاتے 10 مرتبہ۔ 2 مہینے میں، صرف 2 مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، ان کے گھر والے حضرت علی، ان کے گھر والے امہات المومنین کو چھوڑ کے پورے مدینہ چلے گئے۔ کوئی ٹرین نہیں آتی تھی، ایسے ویسے نہیں گئے۔ یہ ہجرت میں جتنے واقعات ہیں اب وقت کے حساب سے تو بتا نہیں سکتے۔ جب صحابہ نکلتے، کمزوروں کو روک لیا جاتا، پیسے والے ہوتے لیکن دیکھتے قبیلے میں کوئی بھی نہیں آزاد روکنے والا، روک کے بولتے کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ۔ مدینہ جانا ایک ہی شرط، جتنا پیسہ ہے چھوڑ کے جاؤ، پیسہ چھوڑ کے چلے جاتے۔ کوئی ایسا بھی نکلا، اور کوئی عمر بن خطاب تھا جو گلے میں تلوار لٹکا کر نکلا، اعلان کر کے کسی نے ماں نے ایسی اولاد کو جنا ہے جو عمر کا سامنا کر سکے تو آئے میری تلوار کا سامنا کرنے۔ کوئی ایسے بھی سینہ تان کر ہجرت کے لیے نکلا۔
دیکھتے ہی دیکھتے 2 مہینے کے اندر تقریباً سارے صحابہ مدینہ پہنچے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، ابو بکر صدیق نہیں گئے۔ ابو بکر صدیق ہجرت کر رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت کر لوں؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں نہ کروں؟ کہ اللہ وہ اعزاز دینے والا ہے، قرآن میں تمہارا ذکر ہونے والا ہے، رک جاؤ، میرے ساتھ ہجرت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک لیے۔ ابو بکر صدیق، حضرت علی، حضرت صدیق کے گھر والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور کچھ ایسے لوگ جن کو زبردستی روک لے رکھ لیے تو مشرم کا وہی روکے، باقی سب چلے گئے، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آ گئے اور اطلاع دے دی آپ کے لیے آج رات ہجرت کو نکلنا ہے۔ خاص حکم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس وجہ سے رکے ہوئے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، ابو بکر صدیق کے گھر کو پہنچے، کہ ابو بکر آج رات نکلنا ہے، اللہ کی طرف سے آرڈر ہو چکا ہے، سامان کی تیاری کر لو۔ تیز رفتار 2 اونٹنیوں کو تیار کر لیا گیا مدینے کی راہ پر نکلنے کے لیے، اسلامی تاریخ کو بدلنے کے لیے، اسلامی کیلنڈروں کو چھاپنے کے لیے۔ حدیث دوستو یہ نہیں کہ دسمبر کا مہینہ آتا اور تم کیلنڈر خرید لو، نہیں۔ ارے ہجرت ایسی بڑی عظیم قربانی ہے جس کو خالی مسلمان سمجھ لے تو اپنی زندگی کی راہ ہموار ہو جائے اس کے لیے۔ شام کا وقت تھا، مشرکین مکہ پارلیمنٹ بچھائے، حتیم میں اور اعلان کر دیا جتنے تھے چلے گئے، بچے کچھ، ابو طالب ختم ہو گیا، رہی بات متنبی ندی کی، جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا۔ آج رات صبح کی نماز کے لیے جب محمد اپنے گھر کے باہر نکلیں گے قتل کر دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بل پاس ہوا، نوجوانوں کو ننگی تلواریں دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی چوکٹ کے باہر رات کے وقت بٹھا دیا گیا۔ گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلوا، کہا میرے بستر پر سو جاؤ۔ کیا خوش نصیبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمبل چھوڑ کے سونے والے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سامان لیے گھر کا دروازہ کھولے، دیکھا نوجوان لڑکے تلواریں لے کے بیٹھے، ہاتھ میں مٹھی اٹھائی۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ نے ان کے آنکھوں کے پیچھے، آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا کہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ سر پہ مٹھی ڈالتے ہوئے، یہ مٹھی گواہی تھی میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ چلے گئے لیکن دکھانے، ابو بکر کے گھر گئے، سامان تیار ہے، توشہ تیار ہے، گھر کے پیچھے کے دروازے سے سامان پھینکا اور نکلے غار ثور کی طرف، مدینے کے راستے کی طرف نہیں۔ گھر کے باہر نوجوان بیٹھے ہوئے یہ دیکھ کر کہ اب نکلیں گے، وہاں سے ایک آدمی گزرا، کہا پاگلو کیوں بیٹھے یہاں پر؟ کہا قتل کرنے بیٹھے۔ ایسا؟ سر جھٹک کر تو دیکھو مٹھی گرے گی تمہارے سروں سے، وہ ابھی بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے سے مٹھی ڈال کر چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سر جھٹکے تو پتا چلا یہ تو دلیل بن گئی، انہی کا آدمی گواہی دینے لگا۔ جاگے اپنے قبیلے کے سرداروں کو بلا کے چلے گئے محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جانے کے لیے روکنا تھا، کیوں؟ مدینہ جائیں گے تو پتا تھا ایسا پاورفل ہو کر آئیں گے لوگ، مکہ بھی فتح کرنے والے ہیں دوبارہ۔ کہا زندہ یا مردہ پکڑ کر لاؤ، دونوں کو یا دو میں سے ایک کو لاؤ گے تو 100 سرخون دیں گے، 2 کو لاؤ گے تو 200 سرخون دیں گے۔ اس زمانے میں اونٹ کی ویلیو تھی، بہت بڑی رقم تھی۔ نوجوانوں پہ جنون سوار ہو گیا رقم کا اناؤنسمنٹ سن کر۔ تلواریں لے کر ایک مدینے کے راستے پر نکلا، ایک بازاروں میں نکلا، ایک گھروں کی تلاشی پہ نکلا، اور پتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غاروں میں بیٹھتے تھے، غاروں کی تلاشی کے لیے نکلا۔ جب پہنچے، مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔